اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس میں شامل درس کتاب فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 15۔ تو اس 15ویں سبق میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے فعل ناہج بنانے کا قاعدہ۔ تو پہلے فعل ناہج کا شعر پڑھ لیتے ہیں۔ بے کے بدلے امر پر گرمیم ہو، نہج بن جاتی ہے سن اے نیک خو۔ اس میں نہج حاضر کے بنانے کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نہج حاضر بنانا ہو تو امر کے صیغہ واحد حاضر اور جمع حاضر میں جو با آتی ہے، اس با کی جگہ میم لگا کر فعل نہج بناتے ہیں۔ تو اس سبق کی مکمل تفصیل کے لیے ہم چلتے ہیں فعل ناہج کے سبق کی طرف۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دوست ہمارے اس چینل فیضان بندیالوی کو سبسکرائب بھی کریں اور چینل کا وزٹ بھی کریں۔ اس چینل پر آپ کو فارسی گرامر کا مکمل کورس روزانہ کے اسباق بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہمارا افعال میں سے آخری فعل ہے فعل نہج۔ ہم بہت جلد اس فارسی قاعدہ کو مکمل کرنے والے ہیں، تو پھر آگے بھی انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح سبق پڑھتے رہیں گے۔ فارسی کے نام حق ہو گئی، کریمہ ہو گئی، اسی طرح انشاءاللہ العزیز ہم گلستان بوستان سعدی تک سبق انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ فعل نہج کا بیان۔ فعل نہج وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ فعل نہج جس میں کسی کام سے روکا جائے، یہ فعل نہج کی تعریف ہے۔ اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ امر غیب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے نون اور حاضر کے صیغوں میں میم لگا کر نہج بناتے ہیں۔ یعنی جو امر کے بنانے کا پہلا قاعدہ تھا کہ مضارع پر با داخل کر دیں تو امر بن جاتا ہے اور وید حاضر کے صیغے سے یا کو دور کر دیتے تھے، تو اب جہاں جہاں پر با آتا ہے غیب اور متکلم کے صیغوں میں با بھی لگا سکتے ہیں، بایت کے بھی لگا سکتے ہیں، تو اس با کی جگہ یا بایت کے لگا کر آگے مضارع پر نون نہج کا لگا دیں غیب کے دو صیغوں میں اور متکلم کے دو صیغوں میں، یہ بن جائے گا نہج کے غیب کے دو صیغے اور متکلم کے دونوں صیغے بن جائیں گے۔ اگر نہج کے حاضر کے دو صیغے بنانے ہوں، واحد حاضر جمع حاضر، تو اس کے لیے با کی جگہ جو امر پر با آتی ہے اس با زیدہ کو گھرا کر اس کی جگہ میم لگا دیتے ہیں نہج کی، تو یہ نہج کے صیغہ واحد حاضر اور جمع حاضر بن جائیں گے۔ جیسا کہ گردانوں سے ظاہر ہے کہ امر میں ہماری گردان تھی بیت کے پرورد، بیت کے پرورند، بپرورد، بپرورید، بیت کے پرورم، بیت کے پروریم، تو یہاں پر غیب کے صیغوں میں نون لگا دیا اور متکلم کے صیغوں میں بھی نون لگا دیا، حاضر کے صیغوں میں با زیدہ کی جگہ میم لگا دیتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے بیت کے نا پرورد، بیت کے نا پرورند، مپرور، مپرورید، بیت کے نا پرورم، بیت کے نا پروریم۔ نہج میں اور نہج مجہول میں بھی اسی طرح کریں گے۔ بیت کے نا پردہ شود، بیت کے نا پروردہ شود، بیت کے نا پروردہ شوند، پروردہ مشو، پروردہ مشوید، بیت کے نا پروردہ شوم، بیت کے نا پروردہ شویم۔ اور مجہول میں جو میم آتی ہے واحد حاضر کے صیغے اور جمع حاضر کے صیغے میں، وہ میم آپ آگے لگائیں گے، یعنی شو پر لگائیں گے۔ وہاں پر پڑھتے تھے پروردہ شو، یہاں پر پروردہ مشو، پروردہ مشوید۔ اور ایک بات اور بھی یاد فرما لیں، نوٹ فرما لیں کہ نہج میں جو میم آتی ہے نہج کی، یہ ہمیشہ مجہول پڑھی جائے گی۔ با کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں آپ کو قاعدہ بتا چکے کہ جب با کسی فعل پر لگے گی تو پہلے حرف کو دیکھیں گے، پہلا حرف مضموم ہوگا تو با بھی مضموم پڑھی جائے گی، اگر پہلا حرف مفتوح یا مکسور ہو تو با جو ہے وہ مکسور پڑھی جائے گی۔ اور جب اسم پر با داخل ہو تو ہمیشہ زبر پڑھیں گے، لیکن جو یہ میم ہے نہج کی،
یہ میم نہج کی ہمیشہ مفتوح ہوگی، اس کا پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہمیشہ مفتوح ہی پڑھی جائے گی۔ یہ ہمارا نہج بنانے کا فارسی قاعدہ تھا، اور اگر اردو میں فعل نہج بنانا ہو تو اردو میں امر سے پہلے نا لگا کر نہج بناتے ہیں، جیسے پال سے نا پال، وہاں پر ترجمہ کرتے تھے تو پال، یہاں پر کریں گے تو نا پال، اور وہاں پر کرتے تھے چاہیے کہ وہ پالے، یہاں پر کریں گے چاہیے کہ وہ نہ پالے، چاہیے کہ وہ نہ پالے، تو نہ پال تم نہ پالو، چاہیے کہ میں نہ پالوں، چاہیے کہ ہم نہ پالیں، چاہیے کہ وہ نہ پالا جائے، چاہیے کہ وہ نہ پالے جائیں، تو نہ پالا جا تم نہ پالے جاؤ، چاہیے کہ میں نہ پالا جاؤں، چاہیے کہ ہم نہ پالے جائیں۔